16 جون 1990 مورخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد الصادق بہاولپور میں ایک یادگار پابندی توڑ خطاب فرما رہے ہیں. سماعت فرمائیں. شکریہ. میرے واجب الاحترام قابل سب احترام علماء کرام، انجمن سپاہ صحابہ کے غیور نوجوانوں، دوستوں، بہاولپور کے جیالے کارکنوں، اس عظیم الشان صادق مسجد میں سپاہ صحابہ کے اس بے مثال اور عظیم النظیر اجتماع میں میری حاضری ڈرامائی انداز میں ہوئی ہے. مجھ سے پہلے میری جماعت انجمن سپاہ صحابہ صوبہ پنجاب کے صدر مولانا سلطان محمود ضیاء صاحب میرے داخلے کی پابندی ہٹانے کا مطالبہ کر رہے تھے. میں ان کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں داخل ہو گیا پابندی اٹھ گئی. میں اگر آدم وان کے اسٹیشن پر کھڑا ہوں تو آپ یہاں مطالبہ کر سکتے ہیں جی پابندی ہٹاؤ، انہوں نے آنا ہے. لیکن جب آ گیا تو پابندی تو کھل گئی. ٹوٹ گئی. جس آدمی کو حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت پر اعتراض ہو کہ ابو بکر کو پہلا خلیفہ نہیں بننا چاہیے تھا، وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ ابو بکر پہلا خلیفہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ نہیں ہوا، اس لیے کہ اس کی خلافت پہلے نمبر پر واقع ہو چکی ہے اور اس کی خلافت کا سورج چمک چکا ہے، اس کو دنیا دیکھ چکی ہے. جس کو تکلیف ہے وہ پیٹ سکتا ہے، وہ شور مچا سکتا ہے، وہ رو سکتا ہے، وہ اپنے جسم پہ خنجر مار سکتا ہے. یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابو بکر پہلا خلیفہ نہیں، اس لیے کہ وہ خلیفہ بن چکا ہے. اب جس کو تکلیف ہے وہ سر میں خاک ڈالے، وہ پیٹتا رہے، وہ روتا رہے، کیونکہ خلافت واقع ہو چکی ہے. جب وقوع پذیر خلافت ہو گئی ہے، اب جس کو تکلیف ہے وہ اس وقوع پذیر ہونے پر چیخے، روئے، چلائے. یہ نہیں کہہ سکتا کہ خلیفہ ابو بکر نہیں تھا. میرے آنے پر جس کو تکلیف ہے وہ رو سکتا ہے، وہ چیخ سکتا ہے، وہ ماتم کر سکتا ہے، وہ اشک بہا سکتا ہے، وہ پیٹی اتروا سکتا ہے. یہ نہیں کہہ سکتا کہ داخلہ بند ہے اس لیے کہ داخلہ کھل چکا ہے. ڈپٹی کمشنر صاحب، تم نے مجھ پر پابندی لگا کر میرے یہاں آنے کو یقینی بنا دیا. تمہیں نہیں پتا ہماری تاریخ کا، تمہیں نہیں پتا میرے قائد نے یہاں پابندیاں توڑی ہیں. آج میں پابندی نہ توڑتا تو جانشین کیسے ہوتا؟ میں نے موت کا ڈی سی صاحب ہمارا راستہ نہ روکو. ہماری لڑائی تم سے نہیں ہے، ہماری لڑائی تم سے نہیں ہے. رکاوٹ بنو گے تو ٹھوکر ماریں گے. ڈپٹی کمشنر کی کیا بات ہے؟ میرے راستے میں پاکستان کا صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ
رکاوٹ بنے گا، میں اس کو پاؤں کے ٹھٹوں سے علیحدہ کر کے اپنا جہاد اس بدماش سے جاری رکھوں گا جو بدماش میرے قائد کا قاتل ہے، میری اس سے لڑائی رہے گی، میرا راستہ روکو گے میں تم سے ٹکراؤں گا، میں تم سے بھڑوں گا، فوج آئے گی تب بھی ٹکراؤں گا، پولیس آئے گی تب ٹکراؤں گا، میرا راستہ روکو گے میں قتل ہو سکتا ہوں، میں تختہ دار پہ چڑھ سکتا ہوں، جس جگہ پہ میرا قائد مجھے کھڑا کر چکا ہے میں 1 انچ پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ بہاولپور کی سرزمین کا یہ میرا غریب کارکن آج میں نہ آ سکتا تو کیا کہتا؟ یہ کہتا کہ حق نواز پابندی توڑتا تھا، اس کی جگہ پر آنے والا نہیں توڑ سکتا۔ تمہیں نہیں پتا میرے کارکنوں، میں جان ہتھیلی پہ لے کر پھر رہا ہوں، اس لیے پھر رہا ہوں کہ میری جان حق نواز سے قیمتی نہیں ہے، اس لیے پھر رہا ہوں۔ میں نے اپنی والدہ سے کہہ دیا ہے کہ میں مر جاؤں تو مجھے حق نواز کے قدموں میں دفن کرنا۔ جیوے 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 جیوے۔ میرے ساتھیوں، ہمارا راستہ انتظامیہ کو روکنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ سپاہ صحابہ پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، تمہیں کیا معلوم ہے؟ ایران تمہارے ملک پہ قبضہ کرنے کے لیے پر تول رہا ہے۔ ایران کی فوج، ایران کی انٹیلیجنس، ایران کے ذرائع ابلاغ تمہارے ملک پر قبضہ کرنے کی تیاری کر چکے ہیں۔ سپاہ صحابہ نے بند باندھا ہوا ہے، سپاہ صحابہ نے۔ ویسے ایران والوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے، اگر عراق کے 2.25 کروڑ سنیوں سے تم 7 سال تک فتح حاصل نہیں کر سکے تو عراق کی یہاں ضرورت نہیں پڑے گی، پاکستان کی فوج کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہارا مقابلہ صرف سپاہ صحابہ کر سکتی ہے۔ میرے ساتھیوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم اس عقیدے پر دلائل رکھتے ہیں، ہم اس عقیدے پر حوالے رکھتے ہیں کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے۔ شیعہ کائنات کا یہ کہنے سے آپ کے بہاولپور کے انتظامیہ نے ہمیں روکنا چاہا کہ ان کا عقیدہ ہے کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے۔ میں آج یہاں کے ڈی سی صاحب سے کہتا ہوں کہ ہائی کورٹ بہاولپور میں موجود ہے، آؤ ہائی کورٹ میں آؤ، مجھ پر پابندی لگانا بزدلی ہے، میرے موقف کو چیلنج کرو، میرے موقف کو عدالت میں آؤ لاؤ۔ میرا قائد کہتا تھا کہ میں شیعہ کو کافر کہتا ہوں، آج میں وہی لفظ دہراتا ہوں کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے۔ اگر اس میرے دعوے پر بے نظیر کو اختلاف ہو وہ عدالت میں آئے، نصرت بھٹو کو اختلاف ہو وہ عدالت میں آئے، نواز شریف کو اختلاف ہو وہ عدالت میں آئے، فیصل صالح حیات آئے، یوسف رضا گیلانی آئے، آفدہ حسین آئے، بہاولپور کی انتظامیہ آئے، عدالت میں آؤ۔ میں کہتا ہوں سارا ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تم ہر ضلع میں ہمارا داخلہ بند کرتے ہو، ہر ضلع میں ہماری راہ روکتے ہو، ہمیں فسادی کہتے ہو، ہمیں تخریب کار کہنا چاہتے ہو، ہمیں فرقہ واریت پھیلانے والا کہنا چاہتے ہو۔ تم سارا مسئلہ ہی ختم کرو۔ تم میں سے ایک آدمی ہائی کورٹ میں آئے، سپریم کورٹ میں آئے، سیشن کورٹ میں آئے، وہ ہم پر الزام عائد کرے، وہ کہے کہ پہلے حق نواز یہ دعویٰ کرتا تھا، اب اس کی جگہ پر ضیاء الرحمان فاروقی دعویٰ کرتا ہے کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے، غلیظ ترین کافر ہے، غلیظ ترین کافر ہے۔
بدترین کافر ہے۔ یہ تم مجھ پر الزام عائد کرو، فرد جرم عائد کرو، ہم پر دعویٰ کرو، ہم پر مقدمہ کرو، ہمیں بحیثیت ملزم کے مجھے عدالت کے کٹہرے میں لاؤ، میں بحیثیت ملزم کے عدالت میں آتا ہوں، تم بھی آؤ، تم شیعہ کے وکیل بن کر آؤ، تم شیعہ کے اتحادی بن کر آؤ، تم شیعہ کے نمائندے بن کر آؤ، تم خمینی کے چیلے بن کر آؤ، تمہیں ایران سے پیسہ بھی ملے گا، دولت بھی ملے گی، اسلحہ بھی ملے گا، تم آؤ تو صحیح، مجھے ملزم بنا کر عدالت میں طلب کرو، اور تم ایمان ایران کا، خمینی کا، شیعہ کا تم ایمان ثابت کرو۔ کہاں سے ثابت کرو؟ نہج البلاغہ سے ثابت کرو۔ تم کہاں سے ثابت کرو؟ اصول کافی سے ثابت کرو، کلینی سے ثابت کرو، تہذیب الاحکام سے ثابت کرو، الاستبصار سے ثابت کرو، ملا یادر الفقی سے ثابت کرو، تم خمینی کی کتابوں سے ثابت کرو۔ تم نے یہ دعویٰ کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، میرا یہ دعویٰ ہے کہ تم کافر ہو، میرا یہ دعویٰ ہے کہ شیعہ کائنات کا غلیظ ترین کافر ہے۔ تم اپنا دعویٰ پیش کرو، میں اپنا دعویٰ پیش کرتا ہوں، میرے الزام کا تم جواب دو۔ ہائی کورٹ کے وکیل لاہور سے لاؤ، تمہیں اجازت ہے، تم تہران سے وکیل لاؤ، تمہیں اجازت ہے، شام سے وکیل لاؤ، تمہیں اجازت ہے۔ میری طرف سے کوئی وکیل نہیں ہوگا، میں خود بحث کروں گا، میں خود عدالت میں آؤں گا، میں عدالت میں جو دلائل پیش کروں گا وہ دلائل میری کتابیں ہوں گی، میرے اسلاف کی تاریخ ہوگی، وہ دلائل کیا ہوں گے؟ تم عدالت میں کلینی کو لاؤ گے، خمینی کو لاؤ گے، کافی کو لاؤ گے، تہذیب الاحکام کو لاؤ گے، میں عدالت میں شیخ عبد القادر جیلانی پیر ابن پیر کو لاؤں گا۔ تم عدالت میں آؤ، میں شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب غنیت الطالبین لاؤں گا، جس میں یہ لکھا ہے کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے، شیعہ مرتد ہے، شیعہ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں مسند احمد امام احمد بن حنبل کی کتاب لاؤں گا، میں مجدد الفسانی کے مکتوبات لاؤں گا، میں امام غزالی کا وہ خطبہ لاؤں گا، احیاء العلوم لاؤں گا، میں امام ابن تیمیہ کی کتاب منہاج السنہ لاؤں گا، میں شاہ ولی اللہ کی تفہیمات الہیہ لاؤں گا، میں شیخ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی تحفہ اثنا عشریہ لاؤں گا، میں حضرت امام اہل سنت مولانا عبد الشکور لکھنوی کی شیعہ مذہب کتاب لاؤں گا، میں حق نواز جھنگوی کی کیسٹیں لاؤں گا۔ تم اپنا دعویٰ ثابت کرو، میں اپنا دعویٰ ثابت کرتا ہوں۔ اگر اسلام کی 1400 سال کی تاریخ میں ہر صدی کا امام، ہر صدی کا مجدد، ہر صدی کا پیر میرے دعوے کا اثبات نہ کرے، میرے دعوے کی تائید نہ کرے، اور پھر مولانا احمد رضا بریلوی کو لاؤں گا، مولانا ثناء اللہ امر صحیح کو لاؤں گا، مولانا رشید احمد گنگوئی کو لاؤں گا، مفتی کفایت اللہ دہلوی کو لاؤں گا، جامع ازہر کے فتووں کو لاؤں گا، مدینہ یونیورسٹی کے فتووں کو لاؤں گا، کویت کے مفتی اعظم کا فتوا لاؤں گا، مفتی اعظم فلسطین کی کتابیں لاؤں گا۔ اگر ان کتابوں سے میں شیعہ کو کائنات کا بدترین کافر ثابت نہ کر سکا تو ڈی سی صاحب تمہیں مجھ پر پابندیاں لگانے کی پھر ضرورت نہیں رہے گی۔ اسی عدالت میں مجھے گولی مار دی جائے، اسی عدالت میں مجھے قتل کر دیا جائے، میرا خون تم پر معاف ہے۔ بزدل نہ بنو، پابندیاں نہ لگاؤ، آؤ میدان میں اترو، یا شیعہ کو مسلمان ثابت کرو، میرا مقابلہ کرو، یا مجھ پر پابندیاں لگانا چھوڑ دو۔ آج بہاولپور کی سرزمین کے اس عظیم اجتماع میں میں اپنا یہ دعویٰ دلائل سے مزین کرنا چاہتا ہوں۔ بہاول کی یہ سرزمین وہی سرزمین ہے جس سرزمین پر دارالعلوم دیوبند کا ایک فرزند علامہ انور شاہ کشمیری قادیانیت کے کفر کو ننگا کرنے کے لیے آیا تھا، اور وہ علامہ انور شاہ کشمیری اسی بہاولپور کی ایک انگریز کی عدالت میں قادیانیت کے کفر کو ثابت کرنے کے لیے آیا تھا، اور جب وہ مقدمے کے دوران اور اس کی سماعت کے دوران علامہ انور شاہ کشمیری کی وفات کا وقت آیا تو علامہ انور شاہ کشمیری نے یہاں کے علماء سے کہا تھا، شیخ الحدیث صاحب سے کہا تھا کہ میں مر جاؤں تو میری قبر پر یہاں کا فیصلہ جا کر سنا دیں۔
علامہ انور شاہ کشمیری آج اسی بہاولپور کی سرزمین پر، اور مسجد بھی یہی تھی، اعلان بھی یہی تھا، سٹیج بھی یہی تھا، آج اسی جگہ پر علامہ انور شاہ کے ایک بہت ہی ادنا خادم کی حیثیت سے میں قادیانیت کے بعد عالم اسلام کے سب سے بڑے کفر شیعہ کو للکارتا ہوں، اور ملتان میں، خانیوال میں، کبیر والا میں، جھنگ میں، لاہور میں، بڑی بڑی جگہوں پر میں شیعہ کو للکار چکا ہوں، لیکن کوئی شیعہ میرے چیلنج کا جواب نہیں دیتا۔ وہ میرے چیلنج کا کیا جواب دیتا؟ وہ تو میرے قائد کے چیلنج کا جواب نہ دے سکا۔ میرے قائد نے گلیوں میں للکارا، بازاروں میں للکارا، چوکوں میں للکارا، بستیوں میں للکارا۔ چاہیے یہ تھا کہ میرے قائد کے چیلنج کا جواب دیتا، میرے قائد کے پکار کا جواب دیتا، لیکن چونکہ ظالم کے پاس، کافر کے پاس کوئی جواب نہ تھا، کوئی دلیل نہ تھی، جب جواب نہ بن پڑا تو وہ تشدد پہ اتر آیا، وہ مارنے پہ اتر آیا، وہ قتل پہ اتر آیا۔ بلا شبہ تم نے مولانا حق نواز کو شہید کر دیا ہے، لیکن شیعو مولانا حق نواز کی منزل قریب آ چکی ہے۔ شیعہ کائنات کا، اور میں اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ شیعہ ہندوؤں سے بھی بڑا کافر ہے، شیعہ یہودیوں سے بھی بڑا کافر ہے، شیعہ عیسائیوں سے بھی بڑا کافر ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ اور میں آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ شیعہ سکھوں سے بھی بڑا کافر ہے، اور میں ان ساری باتوں پر دلائل دیے بغیر سٹیج سے نہیں ہٹوں گا انشاءاللہ۔ میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ شیعہ ہندوؤں سے بھی بڑا کافر ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہندوؤں کی کتابیں، ہندوؤں کی مقدس کتاب کا نام وید ہے، کیا نام ہے؟ وید۔ عیسائیوں کی کتاب کا نام ہے انجیل، یہودیوں کی کتاب کا نام ہے تورات، اور صابیوں کی کتاب کا نام ہے زبور۔ یہ کتابیں، اور اس کے ساتھ اور بڑی بڑی کتابیں دنیا میں، لیکن ہزاروں سال سے جب سے یہ دنیا قائم ہے کوئی مذہب ایسا نہیں آیا جس مذہب میں کسی کے بزرگ کو گالی دینا عبادت ہو۔ یہ اس میری دلیل پر غور فرمائیں۔ سکھوں میں، ہندوؤں میں، عیسائیوں میں اور یہودیوں میں کوئی ایسا مذہب نہیں کہ آپ کسی مذہب کے بزرگ کو گالی دیں اور آپ کے اندر، آپ کے مذہب میں اس کو ثواب شمار کیا جائے کہ آپ دوسرے کے بزرگ کو گالی دیں، یہ ثواب ہے۔ یہ کسی مذہب میں نہیں، نہ عیسائیوں میں نہ یہودیوں میں۔ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ لیکن شیعہ مذہب ایسا ہے کہ اس میں ابو بکر اور عمر کو ماں بہن کی گالی دینا عبادت ہے۔ شیعہ کا شیعہ کا ترجمہ قرآن مولوی مقبول دہلوی کا ترجمہ۔ میری بات کی طرف آپ کی توجہ ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ مولوی مقبول دہلوی کا ترجمہ قرآن ہر شیعہ کے گھر میں آج بھی موجود ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ قرآن پاک میں جہاں بھی وقال الشیطان کا لفظ ہے، اس شیطان سے مراد عمر بن خطاب ہے۔ پورے قرآن وقال الشیطان کا جہاں بھی لفظ، وہاں شیطان سے مراد عمر بن خطاب ہے۔ یہ شیعہ کا ترجمہ قرآن، اور اسی ترجمہ قرآن میں شیعہ نے یہ لکھا ہے، مولوی مقبول دہلوی نے لکھا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اور آگے ہے وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ یہ تین باتیں۔ تو مولوی مقبول دہلوی کہتا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ اس کے بعد جو دوسرا لفظ ہے کہ وینہا عن الفحشاء، کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور نیکی کا، اور روکتا ہے، ینہا کا معنی روکنا، اللہ روکتا ہے کس سے؟ عن الفحشاء، برائی سے روکتا ہے، والمنکر، عیب والی بات سے روکتا ہے، والبغی،
اور بغاوت اور نافرمانی سے روکتا ہے. یہ قرآن کی آیت کا معنی. لیکن مولوی مقبول دہلوی نے لکھا کہ وینہا عن الفحشاء، فحشاء سے مراد صدیق اکبر ہے، منکر سے مراد عمر ابن خطاب ہے، اور بغش سے مراد عثمان غنی. ترجمہ قرآن میں یہ بات. بہاولپور کی انتظامیہ کے لوگوں آؤ، اس بدماش مذہب کے مقابلے میں چاہیے یہ تھا کہ تم ان کی کتابوں کو ضبط کرنے کے لیے رپورٹیں کرتے، ان بدماشوں کے لٹریچر پر پابندی لگواتے، تم میرا راستہ روکتے. یہ مولوی مقبول دہلوی، میں اس کا تعارف آپ کو کرانے کے بعد ایک عجیب و غریب اس کا واقعہ بتانا چاہتا ہوں. یہ مولوی مقبول دہلوی اس نے لکھنؤ کے ایک بازار میں جلسہ کیا. جلسے میں ابو بکر اور عمر کو اور عثمان کو ماں کی گالی دی. جلسے توجہ، میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھک تو نہیں ہے؟ وقت کافی ہو چکا. میں کہتا ہوں تھک گیا تو بس کرتے ہیں. تو اگر آپ جو ساری رات بیٹھ کر تقریر سننا چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کریں. جب تک تقریر ختم نہیں ہوتی بیٹھے رہیں گے کہ نہیں؟ توجہ کیجیے. مولوی مقبول دہلوی جلسہ عام میں حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر، حضرت عثمان کو ماں بہن کی گالیاں دی. مولانا عبدالشکور لکھنوی سب کو رحمت اللہ، وہ لکھنؤ میں تھے، ان کو خبر ملی، کتابوں میں لکھا ہے کہ مولانا لکھنوی ساری رات روتے رہے، ساری رات. صبح ہوئی تو لکھنؤ کا ایک بیرسٹر تھا، بیرسٹر انور افضل اس کا نام تھا. بیرسٹر انور افضل سے مشورہ کیا کہ ساری رات ابو بکر و عمر کو ماں بہن کی گالیاں دی گئی. تو بیرسٹر انور افضل نے کہا کہ مولوی مقبول دہلوی کے خلاف ہم انگریز کی عدالت میں کیس درج کراتے. چنانچہ بیرسٹر نے دعویٰ دائر کیا مولوی مقبول دہلوی کے خلاف کہ اس نے ابو بکر و عمر اور عثمان کو ماں بہن کی گالی دی. عدالت کے انگریز جج نے مولوی مقبول دہلوی کو عدالت میں طلب کیا اور طلب کرنے کے بعد اس سے پوچھا کہ تم نے جلسے میں مسلمانوں کے بزرگوں کو گالی دی؟ تو مولوی مقبول دہلوی، جس کا یہ ترجمہ قرآن ہے، اس نے اقرار کیا کہ میں نے گالی دی ہے. اس نے کہا کیوں گالی دی؟ تو انگریز کی عدالت میں یہ بدماش بیان دیتا ہے، یہ کائنات کا سب سے بڑا اچکا بدماش لعین کہتا ہے کہ ابو بکر و عمر کو گالی دینا میرے مذہب میں عبادت ہے. عدالت میں. اور اس کا وکیل کہتا ہے کہ جج صاحب آپ کا قانون ہے کہ کسی فرقے کو، کسی جماعت کو اس کی عبادت سے روکا نہیں جا سکتا، تو ابو بکر و عمر کو گالی دینا ہمارے ہاں عبادت ہے، لہذا آپ اس قانون کی روح سے مولوی مقبول دہلوی کو ابو بکر و عمر کو گالی دینے سے نہیں روک سکتے. یہ عدالت انگریز جج اس کا بیان نوٹ کیا اور بیرسٹر انور افضل سے کہا کہ آپ اس کا جواب دیں کہ یہ تو کہتا ہے ہمارے مذہب میں عبادت ہے اور انگریز کا قانون ہے کہ کسی کو عبادت سے نہیں روکا جاتا. سوال بڑا عجیب تھا. بیرسٹر انور افضل نے کہا کہ اگلی تاریخ پر میں اس کا جواب دوں گا. تاریخ اگلی آئی. باہر نکل کر بیرسٹر نے مولانا عبدالشکور لکھنوی سے کہا کہ اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں. بہاولپور کے جوانوں غور کرو، اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں کہ عدالت تو کافر کی ہے، اس کو ابو بکر عمر سے کیا؟ وہ کہتی ہے کہ ابو بکر عمر کو ان کے ہاں گالی دینا عبادت ہے، لہذا اس کا جواب قرآن و حدیث سے جو آپ کے سمجھ میں آتا ہے. مولانا عبدالشکور لکھنوی 14 دن تک دن رات بڑی بڑی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہے اور ان احادیث کی کتابوں میں ایک پیغمبر کی حدیث انہیں نظر آئی اور وہ حدیث جب بیرسٹر کو سنائی اس نے کہا اس کا جواب ہو گیا. حدیث کیا ہے؟ میں آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں. پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے ابن ماجہ میں، مستدرک میں حدیث ہے، من سبنی فاقتلوا، جو مجھے گالی دے اس کو قتل کرو. حضور نے فرمایا ومن سب اصحابی فجلدوا، جو صحابہ کو گالی دے اس کو کوڑے مارو. نبی کی حدیث. بیرسٹر انور افضل نے کہا مسئلہ حل ہو. تاریخ آئی تو بیرسٹر نے جواب دینا تھا. اس نے جج سے کہا کہ جج صاحب
مولوی مقبول کے نزدیک ابو بکر و عمر کو گالی دینا عبادت ہے، اور ہمارے نزدیک جو صحابہ کو گالی دے اس کو کوڑے مارنا عبادت ہے۔ لہذا آپ یہ فیصلہ کریں کہ یہ اپنی عبادت پر عمل کریں، ہم اپنی عبادت پر عمل کریں۔ امام اہل سنت علامہ عبدالشکور لکھنوی کہ انہوں نے ابو بکر و عمر کو گالی دے کر اپنے مذہب پہ عمل کیا، اب ہمیں اجازت دیں ہم بھی اپنی عبادت پر عمل کریں اور اس کی پشت پر کوڑے برسائیں۔ جب اس جج نے یہ سوال سنا تو جج نے فیصلہ لکھا، اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ فیصلہ آج بھی موجود ہے، اور میرے پاس وہ پورا فیصلہ اور اس کا متن موجود ہے۔ جج نے فیصلہ لکھا، فیصلے میں اس انگریز جج نے یہ لکھا کہ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت سے کائنات میں کوئی مذہب ایسا نہیں آیا جس مذہب میں کسی کے بزرگ کو گالی دینا عبادت ہے۔ لہذا شیعہ مذہب میں جو غیروں کو گالی دینا عبادت ہے تو معلوم یہ ہوا کہ شیعہ کوئی مذہب نہیں ہے، یہ کوئی ایسا گروہ ہے جس کا مقصد صرف گالی دینا ہے، اس کا کوئی عقیدہ نہیں، کوئی ایمان نہیں۔ لہذا سکھوں میں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں، دنیا کے کسی کافر میں کسی کے بزرگ کو گالی دینا عبادت نہیں۔ اگر شیعہ میں یہ عبادت ہے تو شیعہ کوئی مذہب نہیں ہے، اور کائنات میں اس سے بری کوئی جماعت نہیں ہے۔ یہ فیصلہ میں نے نہیں کیا، یہ ایک انگریز جج کی عدالت سے ہوا ہے۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے حق الیقین۔ کتاب کا کیا نام ہے؟ حق الیقین۔ آپ اس کتاب کا نام ہمارے قائد کی زبان سے بھی سن چکے ہیں، مولانا شفاعت رسول نوری نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے۔ میں آپ کو اس کا تھوڑا سا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ ملا باقر مجلس اس کتاب کا مصنف ہے، اور خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار کے مقدمے میں لکھا کہ جو آدمی دینی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہو وہ ملا باقر مجلسی کی یہ کتاب ضرور پڑھے۔ یہ دینی معلومات۔ اس مصنف نے اس کتاب کے 285 صفحے پر ایک ایسا واقعہ لکھا، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ساری زندگی ایسی غلاظت نہ سنی ہے نہ دیکھی۔ مسلمانوں، سپاہ صحابہ پر تنقید کرتے ہو، اس کفر کو بھی دیکھو، اس بدماشی کو بھی دیکھو۔ ڈپٹی کمشنر صاحب، ایس پی صاحب، اے ڈی سی جی صاحب، ہمیں تم سے کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے، ذاتی لڑائی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ کفر جو اسلام کے نام پر ایران کی طرف سے تمہارے پاکستان میں پھیل رہا ہے اور نئی نسل کو گمراہ اور تباہ کیا جا رہا ہے۔ ہم ایمان کی چوکیداری کے لیے، غلامی کے لیے رضاکارانہ طور پر ایک ایک دروازے پر صدائیں بلند کرتے ہیں، او پاکستان کے مسلمانوں، اس کفر سے بچو، نئی نسل کے دوستوں اس کفر سے بچو، کالج کے لڑکوں اس کفر سے بچو، دکانداروں اس کفر سے بچو۔ ایک آدمی بازار میں شور مچائے، لوگ اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، لیکن چوکیدار ساری رات کہتا ہے جاگو جاگو، اس کو کوئی نہیں کہتا کہ یہ شور مچاتا ہے، اس لیے کہ چوکیدار کا یہ فرض ہے کہ لوگوں کو جگائے رکھے، چوروں سے بچائے رکھے۔ اور ہم تو چوکیدار ہیں جو ایک ایک دروازے پر آ کر کہتے ہیں لوگوں اس کفر سے اپنا ایمان بچاؤ۔ اور چوکیداروں کو بھی تم روکو گے تو بتاؤ مکانوں کا پہرا کون دے گا؟ بتاؤ عقیدے کی بنیادوں کا پہرا کون دے گا؟ تم مجبور ہو کر ستلج کے پل پر ہمارا راستہ روکا تھا، مجبور ہو کر ایئرپورٹ پر بھاگے تھے کہ فاروقی ایئرپورٹ سے آ رہا ہے، مجبور ہو کر بھاگے تھے۔ تم نے اپنا فریضہ اس کو سمجھا، لیکن تمہارا فریضہ تنخواہ لینے کا تھا، اس لیے اس میں تم کامیاب نہیں ہوئے۔ ہمارا فریضہ عشق صحابہ کا تھا، ہم کامیاب ہو گئے۔ اب تم پوچھو گے آؤ گے آئے کہاں سے ہو؟ اوپر سے آئے ہو، نیچے سے آئے ہو، دائیں سے آئے ہو، بائیں سے آئے ہو؟ ڈی سی صاحب آزما کر دیکھنا، جب بھی پابندی لگاؤ گے اسی طرح آئیں گے۔ چیلنج کر کے دیکھو، چیلنج۔
کہ تم نہیں آ سکتے، میں کہوں گا کہ میں آؤں گا، اس لیے کہ جو لگن ہے، جو جذبہ ہے، جو گرمی نفس ہے، جو تب و تاب ہے، جو چنگاری ہے، جو آگ ہے، وہ آگ ہمارے فریضے میں رکاوٹ نہیں بنتی ہے۔ یہ کفر ہے۔ دیکھیے 285 صفحہ حق الیقین۔ ایک بات پہلے یاد رکھیں کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے عقیدہ بے شک، جس کو عقیدہ قیامت کہتے ہیں۔ قیامت کہتے ہیں نا، قیامت کا کیا معنی کہ قیامت واقع ہوگی، ساری دنیا قبروں سے اٹھے گی، اللہ کی عدالت میں حساب میں پیش ہوگی۔ شیعہ کے نزدیک قیامت سے پہلے بھی امام جب چاہے مردوں کو قبروں سے اٹھا سکتا ہے۔ ہمارے نزدیک تو قیامت میں لوگوں نے اٹھنا ہے، تو شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے بھی جب امام چاہے جس کو چاہے قبروں سے زندہ کر سکتا ہے، اس کو شیعہ کے نزدیک کہتے ہیں عقیدہ رجعت۔ کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ رجعت۔ یہ ہے باب ہے در اس بات رجعت، صفحہ 285۔ اس میں لکھا ہے کہ امام مہدی جب آئیں گے خانہ کعبہ کا طواف کریں گے اور طواف کر کے مدینے جائیں گے، حضور کے روضے سے باہر کھڑے ہو کر امام مہدی کہے گا، کیا کہے گا کہ حضرت صاحب در حضور خلق ازروی مصلحت پرسد، کہ مصلحتن پوچھے گا، حالانکہ امام کو پتا ہوگا کیا پوچھے گا، کیست ابو بکر کیست عمر و بچے سبب شاں از میان جمیع خلائق با جدم دفن کردان۔ وہاں رسول اللہ کے روضے سے باہر کھڑے ہو کر امام مہدی پوچھے گا کہ بتاؤ کس نے ابو بکر اور عمر کو نبی کے ساتھ روضے میں دفن کیا ہے؟ او مدینے والوں بتاؤ۔ یہ کھڑے ہو کر اعلان کرے گا مصلحتن۔ امام مولا باقر مجلسی کہتا ہے بدماش کہ پتا ہوگا امام کو کہ کس نے دفن کیا، لیکن مصلحتن پوچھے گا کہ بتاؤ لوگوں ابو بکر عمر کو نبی کے ساتھ روضے میں کس نے دفن کیا؟ اس کے بعد مدینہ کے سارے لوگ جمع ہو جائیں اور وہ کہیں گے امام مہدی سے، امام ابو بکر عمر رسول اللہ کے سسر تھے، نبی کے خلیفہ تھے، پیغمبر کے قریبی دوست تھے، اس لیے اس دور کے لوگوں نے ان کو رسول اللہ کے روضے میں دفن کیا۔ اس کے بعد یہ بدماش کہتا ہے اللہ اکبر کہ ابو بکر و عمر کو پیغمبر کے روضے میں دفن کرنا کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ کہتا ہے کہ امام مہدی یہ کہے گا، اور اس کے بعد سب لوگوں کے سامنے امام مہدی رسول اللہ کے روضے میں داخل ہو جائے، پیغمبر کے روضے کی دیوار توڑ کر داخل ہوگا اور ابو بکر و عمر کی قبروں کو اکھیڑے گا، ابو بکر و عمر کو قبروں سے اکھیڑ کر ان کو ننگا کرے گا، قبروں سے اکھیڑ کر ابو بکر و عمر کو زندہ کرے گا، اور زندہ کر کے یہ بدماش کہتا ہے کہ امام مہدی ابو بکر و عمر سے کہے گا، اے ابو بکر ہزاروں سال سے آج تک جو بدماشی ہوئی ہے وہ تمہاری وجہ سے ہے، جو شراب پی گئی ہے تمہاری وجہ سے ہے، جو زنا ہوئے ہیں وہ تمہاری وجہ سے ہے۔ جب امام مہدی ابو بکر و عمر کو یہ کہے گا تو وہ بدماش کہتا ہے کہ ابو بکر عمر ہاتھ جوڑ کر کہیں گے کہ واقعی ہم سے غلطی ہوئی، واقعی ہم سے کوتاہی ہوئی۔ امام مہدی کہے گا اگر تم علی کو خلافت دے دیتے یہ بدماشیاں نہ ہوتی، یہ زنا نہ ہوتے، یہ کفر نہ ہوتا۔ یہ بدماش کہتا ہے ابو بکر عمر ہاتھ جوڑ کر کہیں گے ہم سے غلطی ہوئی، اور اس کے بعد یہ بدماش کہتے ہیں یہ آگے بڑھ کر ابو بکر عمر کے کفن اتار دے گا، ان کو ننگا کر دے گا، ننگا کر کے ان کو قبروں سے نکالے گا، ان دونوں کو ننگا کر کے مدینہ کے چوک میں ایک درخت پر لٹکا دے گا۔ اور بہاولپور کے سنیوں، بہاولپور کے جوانوں اور انتظامیہ کے افسروں، آؤ بتاؤ صدیق و عمر اتنے لوارث تیرے ملک میں رہ گئے ہیں کہ یہاں ایسی کتابیں چھپیں کہ 1400 سال سے جو محمد کے روضے میں سوئے ہوئے ہو آج اتنے لوارث ہو گئے کہ پیغمبر کے روضے سے نکال کر ان کو ننگا کر کے مدینہ کے چوک میں لٹکانے کے لیے کتابیں لکھی جائیں، اور لٹکانے کی من گھڑت خبریں کتابوں میں چھاپ کر یہ کتابیں تقسیم ہو۔ اور اس کے بعد یہ بدماش کہتا ہے کہ ابو بکر عمر کے کپڑے اتار کر جب درخت پر ان کو لٹکایا جائے گا تو اس کے بعد یہ امام مہدی درخت کے پاس آ کر ان کی پشت پر 1000 کوڑا مارے گا، پھر کوڑا مارے گا،
پھر کوڑا مارے گا حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی، کوڑے پڑتے رہیں گے۔ ہائے بہاول پور کے سنی، تیرا ملک ہے، تیری اکثریت ہے، تیری جوانی ہے، تیرا راج ہے، تیری اکثریت ہے، تیرے باپ کی عزت بچی ہوئی ہے، تیری ناموس بچی ہوئی ہے، تیری ماں کی عزت بچی ہوئی ہے، اور اس صدیق کو ننگا کرنے کے لیے کتابیں چھپے، ننگے ہونے پر کتاب چھپے، تیری غیرت نہ جاگے، تیرا ایمان نہ جاگے۔ وہ صدیق جو 1400 سال سے محمد کے روضے میں سویا ہوا ہے، کیا اگر ابو بکر کو قبر سے اس طرح اٹھانا تھا، ننگا کرنا تھا، تو تیرے پیغمبر نے ایسے ہی ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، ایسے ہی اس عمر کے بارے میں کہا اگر میرے بعد کوئی نبی بننا ہوتا تو عمر کا سر اس لائق تھا کہ اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا جائے۔ انتظامیہ کے لوگوں، شیعہ کو کافر کہنا ہم پر فرض ہے، مولوی پر فرض ہے، پیر پر فرض ہے، چودھری پر فرض ہے، تاکہ جب یہ کفر تشدد باب ہو تو یہ دجل، یہ فریب، یہ بدماشی، یہ شیطنت، یہ فریب، یہ ابلیسیت تیرے ملک میں عام نہ ہو۔ یہ ایران کی چھپی ہوئی کتاب ہے، حق الیقین کتاب کا نام ہے، تہران سے چھپی ہے، ملا باقر مجلسی کی لکھی ہوئی ہے، خمینی کے خرچے پہ چھپی ہے، خمینی کے ڈالر پہ چھپی ہے، خمینی کے پیسے پہ چھپی ہے۔ یہ کتاب تیرے ملک میں مفت تقسیم ہو، میں چپ کر جاؤں، میں تیری داخلہ بندی قبول کر لوں، یہ کتاب چھپتی رہے، میرا داخلہ بند رہے، نہیں، میں داخلہ توڑوں گا، اس کتاب کو چوکوں میں ننگا کروں گا، اس کفر کو للکاروں گا، اس بدماشی کو للکاروں گا۔ یہی بات ہے کہ مجھے موت کی نیند سلایا جائے گا، یا مجھے قتل کر دیا جائے گا، یا مجھے دعا کر دیا جائے گا۔ خدا کی قسم میں چپ سے سپاہی صحابہ میں آیا ہوں، میرا یہی مشن تھا، اس راستے میں مارا جاؤں گا، حوض کوثر پہ محمد سے ملاقات کر لوں گا۔ پاکستان میں رہنا ہوگا، شیعہ کافر کہنا ہوگا، پاکستان میں رہنا ہوگا، پاکستان میں رہنا ہوگا، پاکستان میں رہنا ہوگا۔ ان کتابوں کے بعد، اس لٹریچر کے بعد، اس کفر کے بعد آپ مجھے بتائیں میرا کیا فرض ہے؟ میں چپ کر جاؤں؟ آپ کو اس کتاب سے معلوم ہوا ہے کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے؟ معلوم ہو گیا؟ آپ کو یقین آیا ہے؟ نہیں آیا؟ نہیں آیا؟ کیا آ گیا؟ بلند آواز آ گیا یقین؟ نہیں، میں آگے چلتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں حکومت اسلامی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو ایران میں خمینی کے انقلاب کی پہلی کتاب ہے۔ خمینی نے ایران میں اس کتاب کی بنیاد پر انقلاب برپا کیا ہے۔ یہ خمینی کی وہ کتاب ہے جو 1930 میں کی ہے، اور اسی کتاب کو پھر بعد میں خمینی نے ایرانی انقلاب کی بنیاد بنایا۔ کتاب کا نام ہے حکومت اسلامی۔ کیا اس کتاب کے 40 صفحے پر خمینی نے اسلام کی ساری عمارت کو گرا دیا ہے۔ اس کتاب میں خمینی کہتا ہے ہمارے ضروریات مذہب میں یہ بات داخل ہے کہ کوئی بھی ائمہ کے مقام معنویت تک نہیں پہنچ سکتا، چاہے وہ ملک کے مقرب ہو یا نبی مرسل ہو۔ یعنی 1,24,000 انبیاء اس مرتبے کو نہیں پا سکے جس کو ہمارے 12 اماموں نے پایا ہے۔ مجھے آپ بتائیں کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے یا نہیں؟ یہ بات کسی اور نے لکھی ہے؟ اس تحریر کے بعد یہ میرے ہاتھ میں خمینی کی دوسری کتاب ہے۔ کتاب کا نام ہے کشف اسرار۔ کتاب کا کیا نام ہے؟ یہ خمینی کا فوٹو بنا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ ملعون کا فوٹو دیکھ رہے ہیں؟ کشف اسرار کتاب کا نام۔ اور اس کشف اسرار کتاب کے 160 صفحے پر خمینی نے لکھا ہے کہ میں ایسے خدا کو خدا تسلیم نہیں کرتا جس نے عثمان اور معاویہ جیسے بدکماشوں کو خلیفہ بنا دیا۔ اس تحریر کے بعد آپ بتائیں
خمینی کائنات کا بدترین کافر ہے یا نہیں؟ وہ عثمان غنی جس کو پیغمبر نے ایک بیٹی نکاح میں دی، وہ فوت ہو گئی، پھر دوسری بیٹی نکاح میں دی، وہ بھی فوت ہو گئی۔ پیغمبر نے فرمایا عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی، یکے بعد دیگرے میں سب کو تیرے نکاح میں دیتا جاتا، اس لیے کہ میرے سے بہتر خسر کوئی نہیں، تیرے سے بہتر داماد کوئی آئے۔ جس کے گھر میں تیری بیٹی آئے وہ شریف کہلائے، جس کے گھر میں محمد کی بیٹی آئے وہ 1400 سال کے بعد بدکماش کہلائے آئے، اور ان کی عزت و ناموس کے لیے آواز اٹھائی جائے تو ہمیں تخریب کار کہو، ہمیں گالیاں دو، ہمیں فسادی کہو، جو مرضی کہو، ہم اس کفر کو واشکاف کرنے سے اور آشکار کرنے سے باز نہیں آ سکتے۔ آ سکتے؟ اسی کتاب کے 115 صفحے پر خمینی نے لکھا کہ ابو بکر قرآن کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ ابو بکر قرآن کا سب سے بڑا دشمن، علیہ باللہ۔ کیا قرآن کا صدیق دشمن تھا؟ تو تیرے نبی نے ویسے ہی فرما دیا وفات کے وقت کہ مرو با بکرن فلیصلی بالناس، صدیق کو بلاؤ آ کر میرے مصلی پر نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا ان ابانی کا سقیم، میرے باپ ابو بکر بیمار ہیں، آپ عمر کو کہہ دو کہ نماز پڑھائے۔ حضور نے فرمایا اب اللہ الا ابا بکر، میں کیا کروں عائشہ، ابو بکر کے علاوہ اور کسی کی امامت کے لیے میرا خدا راضی نہیں ہوتا۔ اسی کتاب کے 119 صفحے پر کشف اسرار، کتاب خمینی کی لکھی کتاب ہے، خمینی کا فوٹو ہے، ایران کی چھپی ہوئی ہے۔ 119 صفحے پر خمینی نے لکھا کہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا، عمر اصلی کافر اور زندیق تھا۔ مجھے آپ بتائیں اس تحریر کے بعد عیسائی لکھیں کہ ایک عمر دنیا میں اور آ جاتا تو دنیا سے ظلم مٹ جاتا، یہودی لکھیں ایک عمر دنیا میں اور آ جاتا دنیا سے بدماشی مٹ جاتی، لیکن یہ کائنات کا کالا کافر اسی عمر کو کافر کہتا ہے جس عمر نے کیسر و کسرا کے پرخچے اڑا دی۔ اونچی آواز نہ لگا۔ چودھریوں، ذمہ داروں، انتظامیہ کے افسروں، تاجروں، پڑھے لکھے لوگوں، سپاہی صحابہ اسلام کی عظمت کے لیے، صحابہ کی ناموس کے لیے کام کر رہی ہے، اس کا راستہ نہ روکو۔ سپاہی صحابہ نے کفر کو لگام دی ہے۔ سپاہی صحابہ کی جنگ پاکستان کے مراسی ذاکر سے نہیں ہے، سپاہی صحابہ کی جنگ ایران کے بدماش سے ہے، ایران کے ملعون سے ہے، ایران کے شیعہ سے ہے، پاکستان کے ایرانی ایجنٹوں کے ساتھ ہے، اور جب تک یہ ان کی بدماشی صفحہ ہستی سے مٹ نہیں جاتی، سپاہی صحابہ کا ایک بچہ بھی جب تک موجود ہے چین سے نہیں بیٹھے۔ تم ہمیں کہتے ہو محرم آ رہا ہے، کیا کہتے ہیں محرم؟ محرم میں امن ہونا چاہیے، تمہیں محرم نظر آتا ہے، ہمیں ہر وقت محرم نظر آتا ہے۔ تمہارا محرم سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، ہمارا ہر وقت محرم رہتا ہے، تمہیں محرم میں ایک بات یاد رہتی ہے، امن ہونا چاہیے۔ ان کتابوں کی وجہ سے امن رہ سکتا ہے؟ آپ نے ان کتابوں پر پاکستان میں پابندی لگائی، ان کا داخلہ بند کیا، ان کے گھروں میں آنے سے روکا، کالجوں سکولوں میں اس لٹریچر کے تقسیم ہونے سے روکا، پہلے ان کو تو روکو۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہمارا راستہ روکتے ہو۔ ایک آدمی چوری کرنے آئے، سن لگائے، چوری کرے، تیسرا آدمی گھر والوں کو بتاؤ گھر والوں یہ چور ہے، تم چور کو چھوڑ کر نشاندہی کرنے والوں کو پکڑو گے، تمہارے سے بڑا بے ایمان کون ہے؟ نہیں سمجھے میری بات؟ ایک آدمی چوری کرنے آیا، سن لگا رہا ہے اور مکان کو لوٹنا چاہتا ہے، ایک آدمی بھاگا ہوا آتا ہے، وہ شور مچاتا ہے، لوگوں یہ چور ہے، یہ چور ہے۔ تم اس چور کو چھوڑ دو گے اور اس نشاندہی کرنے والوں کو پکڑو گے تو پھر مجھے کہنا پڑے گا کہ کتی چورانہ رل گئی ہے، کتی چورانہ
ٹھیک ہے یا نہیں؟ میرے پاس یہ ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے شیخ ثقیفہ۔ کیا نام ہے کتاب؟ حوالہ بعد میں دوں گا، اس کا ٹائٹل دیکھیے، ٹائٹل ہے آدمی روئے، ہاڑے مار کر روئے، چیخے مار کر روئے، پکار پکار کے روئے، تب بھی اس کی سختی ختم نہیں ہو سکتی۔ ٹائٹل ہے، ایک بوڑھے بیل کا فوٹو ہے، اوپر حضرت ابو بکر کا نام ہے۔ پاکستان کے سیاستدان کا کارٹون بنے پرچہ ہو جائے، مولوی کا کارٹون بنے پرچہ ہو جائے، اور صدیق اکبر کا کارٹون بنایا جائے، اس کی 1400 سال کے بعد صدیق ہی اس ملک میں لاوارث رہ گیا ہے کہ جانور کا نام لکھ کر، جانور کی شکل بنا کر اوپر ابو بکر کا نام، اور ابو بکر کی ناموس کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہ ہو، اس کفر کو للکارنے والا کوئی نہ ہو۔ نام ہے شیخ ثقیفہ، عربی میں ثقیفہ اس جگہ کو کہتے ہیں جس جگہ پہ صدیق اکبر کی خلافت کا فیصلہ ہوا تھا، ثقیفہ۔ اور آگے لکھا ہے حضرت ابو بکر کے حیات و کردار۔ اسی کتاب کے شروع میں لکھا ہے کہ ابو بکر کوئی عزت والا آدمی نہیں تھا، بات یہاں سے شروع۔ ابو بکر کوئی عزت والا آدمی نہیں تھا، وہ تو نعوذ باللہ گھٹیا ذات والا آدمی تھا۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ بچپن میں ابو بکر کو کسی نے بتا دیا کہ ایک آخر الزمان نبی آئے گا، وہ نبی ہوگا، جب اس کے پاس حکومت ہوگی تو ابو بکر نے سوچا کہ میں نے کرسی لینی ہے، ابو بکر اس محمد کے ساتھ چمٹ گیا۔ یہ کتاب کیوں چمٹا؟ تاکہ مجھے کرسی ملے۔ ابو بکر چمٹا رہا، نبی مکے میں تھا تو یہ مکے میں رہا، نبی مدینے میں آیا تو یہ اتنا چمٹا کہ مدینے میں آ گیا۔ اور کرسی لینے کی ابو بکر میں اتنی ہوس تھی نعوذ باللہ کہ 6-7 سال کی بچی بھی محمد کے نکاح میں دے دی تاکہ مجھے کرسی مل جائے۔ یہ کتاب۔ اور جب نبی فوت ہوئے تو پیغمبر علیہ السلام کے دفن اور کفن کا انتظام چھوڑ دیا اور جا کر کرسی پر قبضہ کر لیا۔ یہ کتاب ہے، نام شیخ ثقیفہ، اور یہ 6 مہینے پہلے کراچی سے چھپی ہے، 6 مہینے پہلے کراچی سے چھپی ہے۔ اس کے مصنف کا نام علی اکبر شاہ ہے۔ ایسا کالا کافر، ایسا بدماش کافر، اس بدماش سے کوئی پوچھے کہ تو کہتا ہے کہ صدیق نے سب کچھ کرسی کے لیے کیا تھا، اور بدماش اگر تو کائنات میں سب سے زیادہ غلیظ اور کمینہ نہیں ہے اور تو میرے سامنے ہوتا، میں تجھ سے سوال کر سکتا کہ صدیق نے جب نبی کا کلمہ پڑھا تھا اس کے پاس کتنی دولت تھی، جب جنازہ اٹھا تو کتنی دولت تھی، اس نے نبی سے لیا کیا، دیا کیا؟ ابو بکر کلمہ پڑھتا ہے، 45,000 درہم کا مالک ہے، اور ابو بکر کی وفات کا وقت آیا تو فرمایا بیٹا مجھے کھدر کے انہی پرانے کپڑوں میں دفن کر دینا۔ بیٹے نے کہا ابا جان یہودی کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کے خلیفہ کو اچھا کپڑا بھی نہ ملا؟ تو صدیق نے فرمایا بیٹا میرا گزارا پرانے انہی کھدر کے کپڑوں میں ہو جائے گا، اچھا کپڑا مدینہ کی کسی بیوہ کے کام آ جائے گا۔ جس کے بارے میں علامہ اقبال کہتا ہے پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ جس کے لیے خواجہ دل محمد مجذوب کہتا ہے جنگ تبوک کے موقع پر کہ صحابہ پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، باہر قوم بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا کسی نے نصف کر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے در دیا۔ اور بدماش تو کہتا ہے کہ کرسی کے لیے سب کچھ کیا گیا۔ میں سوال کر سکتا ہوں کہ صدیق اکبر تو وہ مرتبے والا انسان تھا کہ جنگ تبوک میں جب گھر کا سارا سامان دے دیا، پیغمبر نے پوچھا کیا لایا ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سوا سب کچھ لے کر آیا ہوں۔ اور تفسیر جمل میں یہ بڑا عجیب واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ صدیق اکبر گھر کا سارا سامان دے کر اپنے گھر پھر گئے اور دوبارہ گھر گئے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں دیواروں پر میرے والد ہاتھ پھیر رہے ہیں، میں نے پوچھا ابا جان کیا دیکھتے ہو؟ تو میرے والد نے کہا بیٹی ایک کپڑا سینے والی سوئی میں نے یہاں لٹکائی تھی، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ سوئی بھی گھر میں نہ رہ جائے، سوئی بھی ملے تو وہ بھی میں محمد کے دفاعی فنڈ میں دے دوں تاکہ کسی فوجی کے کپڑا سینے کے کام آ جائے۔
اما فرماتی ہے کہ میرے والد نے سوئی بھی نبی کے قدموں میں دے دی، اور اس کے بعد 5ویں مرتبہ جب پیغمبر نے چندہ مانگا میرے والد ساری رات کروٹیں بدلتے رہے، تو میں نے پوچھا ابا جان آج سوتے کیوں نہیں؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا بیٹی میں کیسے سوؤں، میرے نبی نے 5ویں مرتبہ چندہ مانگا اور میرے پاس دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ آج رات میں یہ سوچتا رہا کہ ابو بکر تیرے نبی کو اتنی چندے کی ضرورت ہے اور تو نے اتنے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، 42 درہم گز کا کپڑا تیرے جسم پر ہے اور تو اسی مہنگے کپڑوں کی بنیاد پر گھر میں بیٹھا ہے، تیرا نبی پریشان ہے۔ تو میرے والد صبح اٹھے، مدینہ کی منڈی میں گئے، مدینہ کے بازار میں گئے، اچھے کپڑے اتار کر مدینہ کے بازار میں بیچ دیے، وہاں سے ٹاکیوں والا لباس پہنا اور پیغمبر کے قدموں میں آ گئے۔ پیسے جو اچھے کپڑوں کے پیسے تھے وہ بھی لا کر نبی کے دفاعی فنڈ میں دے دیے۔ پیغمبر کے سامنے صدیق ٹاٹ کا لباس پہن کے کھڑا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آسمانوں سے جبرائیل امین آیا، حضور نے جبریل کو دیکھا، جبریل بھی ٹاٹ کا لباس پہن کے کھڑا ہے۔ حضور نے فرمایا جبریل تجھے کیا ہوا؟ فرمایا اللہ کے نبی جب تیرے عشق اور محبت میں صدیق نے مدینہ کے بازار میں اپنے کپڑے اتار کر ٹاٹ کے کپڑے پہنے تو خدا کی رحمت کو جوش آیا۔ اللہ نے فرمایا جبریل جلدی کر، آج تو بھی صدیق کی سنت پہ عمل کرا کے ٹاٹ کا لباس پہن کے مدینے کی گلیوں میں جا اور میرے نبی کو مبارک دے کہ جب تک تیری امت میں صدیق جیسے لوگ موجود ہیں تیری امت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ علامہ بلازری نے لکھا ہے کہ صدیق اکبر نے جب ٹاٹ کا لباس پہن کر پیغمبر کے قریب آ کر ابو بکر بیٹھا تو یہ بھی روایت ساری کتابوں میں ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد جبریل آیا۔ حضور نے فرمایا جبریل کیا حکم ہے؟ تو جبریل امین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آج میں اللہ کا سلام ابو بکر کے لیے لے کر آیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے صدیق کو سلام بھیجا ہے، اور سلام بھیج کر اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ابو بکر سے پوچھو کہ جس دن نبی کا کلمہ پڑا تھا اس دن 45,000 درہم کے مالک تھے، آج ٹاکیوں والے ٹاٹ کے لباس پہن کر بیٹھے ہو، گھر میں کوئی چیز نہیں ہے۔ ابو بکر بتاؤ کیا اس حال میں بھی تم خدا سے راضی ہو یا نہیں؟ صدیق نے جب یہ بات جبریل کے حوالے سے پیغمبر کی بات سنی، پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ سلام بھیجتے ہیں اور اللہ یہ پوچھتے ہیں کہ کلمہ پڑا تھا تو 45,000 درہم کا مالک تھا، آج ٹاکیوں والے کپڑوں میں بھی کیا تو خدا سے راضی ہے یا نہیں؟ آئے حدیث کی ساری کتابوں میں ہے کہ صدیق نے چیخ کر فرمایا، رو کر فرمایا اے پیغمبر یہ تو ٹاکیوں کا لباس ہے، اگر ابو بکر کے جسم کی چمڑی ادھر جائے ابو بکر تب بھی خدا پہ بھی راضی ہے، مصطفیٰ پہ بھی راضی ہے۔ اور بہاولپور کے جوانوں یہ اس صدیق کا کارٹون کتاب میں چھپے، اس کا ٹائٹل پہ جانور کا فوٹو اس کے نام کے ساتھ آئے، میں چپ کر جاؤں، میں چپ، سپاہی صحابہ چپ کر جائے، نہیں میں چپ نہیں کروں گا، میں اس کو کافر، اس بدماش فرقے کو، اس بدماش فتنے کو کافر کہوں گا، چوکوں میں کہوں گا، گلیوں میں کہوں گا، بازاروں میں کہوں گا، ایوانوں میں کہوں گا۔ شیعہ کہتے ہیں کہ حق نواز نے ہمیں کافر کہا تھا بازاروں گلیوں میں، نہیں شیعوں اگر خدا نے میری زندگی رکھی تو میں تمہارے کفر پر اتنی کتابیں، اتنا لٹریچر، اتنے رسالے، اتنے پمفلٹ لکھ کر عام کر دوں گا کہ پاکستان کا ہر ڈپٹی کمشنر اپنے دفتر میں بیٹھ کر تمہیں کافر کہے گا، ہائی کورٹ کا جج بھی تمہیں کافر کہے گا، پارلیمنٹ کا ممبر بھی تمہیں کافر کہے گا، وزیر بھی تمہیں کافر کہے گا۔ پاکستان میں تمہارے کفر کو میں ایسا تش تش بام کر دوں گا کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہارے کفر کو تمہارے کفر سے نہیں روک سکے گی، نہ خمینی کا چیلا روک سکے گا، نہ بے نظیر کی حکومت روک سکے گی۔ نعرہ تکبیر! بہاولپور کے مسلمانوں، سپاہی صحابہ اس ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ آج پاکستان میں وزیر اعظم شیعہ، نصرت بھٹو شیعہ، 42 قومی اسمبلی کے ممبر شیعہ، سیکرٹری داخلہ ایس کے محمود شیعہ، سیکرٹری دفاع اجلال حیدر زیدی شیعہ، پاکستان کی صوبائی اسمبلیوں کے 82 ممبر شیعہ، کیوں؟ جبکہ ایران میں 25% سنی ہے اور 65% شیعہ ہے، 10% بہائی ہے، اور 25% سنیوں کے لیے تہران میں نہ کسی مسجد بنانے کی اجازت ہے، نہ مدرسے کی اجازت ہے، بلکہ ایران کے خمینی کے دستور کی دفعہ 5 میں لکھا ہے کہ ایران کا وزیر اعظم شیعہ اثنا عشری ہوگا، صدر اثنا عشری شیعہ ہوگا، پارلیمنٹ کا ممبر اثنا عشری شیعہ ہوگا، ہائی کورٹ کا جج اثنا عشری شیعہ ہوگا، وزیر اثنا عشری شیعہ ہوگا، سپریم کورٹ کا جج اثنا عشری شیعہ ہوگا، اور پارلیمنٹ کا سپیکر اثنا عشری شیعہ ہوگا، حتیٰ کہ ڈپٹی سپیکر بھی اثنا عشری شیعہ ہوگا۔ یہ ایران کا وہ ملک ہے جس کا مردود اور ملعون قائد خمینی
اپنی کتابوں میں کفر بٹ چکا ہے اور یہ بھی اعلان کر چکا ہے جو شیعہ سنی میں فرق کرتا ہے وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے. نعرہ یہ تھا لیکن قانون بنایا تو کسی سنی کو پارلیمنٹ میں جانے کی وہاں اجازت نہیں, کسی سنی کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں. کیا پاکستان کے مسلمانوں تم اور ہم ہی اتنے بغیرت رہ گئے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں 3% شیعہ کی آبادی ہو کر 42 ممبر شیعہ کو ہم نے بھیج دیا. ہماری غیرت کا جنازہ نہیں نکل گیا. سنیو کب تک سو گے, کب تک غفلت کی چادر تان کر سو گے, کب تک تمہاری غیرت کا جنازہ نکلتا رہے گا, کب تک تم اس بات پر نہیں سوچو گے. ڈپٹی کمشنر تو کب تک نہیں سوچے گا, ایس پی تو کب تک نہیں سوچے گا, ایک کلرک تو کب تک نہیں سوچے گا. سنیوں کا بچہ ٹانگا چلائے, سنیوں کا بچہ سائیکل رکشہ چلائے, سنیوں کا بچہ ریڑھی لگائے, سنیوں کا بچہ چابڑی لگائے, اور شیعہ کا بچہ سیکٹری بنے, شیعہ کا بچہ ایس پی بنے, شیعہ کا بچہ پرنسپل بنے. کیوں بنے؟ سپاہی صحابہ پاکستان میں سنی حقوق کی اور پاکستان کی بقا کی جنگ لڑتی ہے. سپاہی صحابہ افسروں کو کہتی ہے, سکول ٹیچروں کو کہتی ہے, پرنسپلوں کو کہتی ہے, پروفیسروں کو کہتی ہے, سکول کے یونیورسٹیوں کے کالج کے طلباء کو کہتی ہے اٹھو, غفلت کی چادر اتار کر اس ملک کو بچاؤ. یہ ملک شیعہ کی گود میں جانا چاہتا ہے. آؤ, اگر خاموش ہو جاؤ گے ایران کی طرح اس پر بھی قبضہ ہو جائے گا, شام کی طرح اس پر بھی قبضہ ہو جائے گا. ایران فاروق اعظم نے فتح کیا تھا, شام اسامہ بن زید نے فتح کیا تھا. آج دونوں ملک شیعہ کی گود میں ہے. اگر تم سو رہے تمہارے ملک پر بھی شیعہ کا قبضہ ہوگا. سپاہی صحابہ تمہارے دروازے پر تمہیں جگانے کے لیے آئی. فاروقی صاحب قدم بڑھاؤ, فاروقی صاحب قدم بڑھاؤ, فاروقی صاحب قدم بڑھاؤ. شریعت بل سینٹ نے منظور کیا تو پیپل پارٹی کے شیعہ نواز وزیر چیخ اٹھے یا نہیں؟ حامد علی موسوی چیخ اٹھا, ساجد نقوی چیخ اٹھا. میں نے شریعت کانفرنس پنڈی میں پرسوں اعلان کیا تھا کہ سپاہی صحابہ کے 10 لاکھ کارکن شریعت بل منظور کرانے کے لیے تحریک چلائیں. اور پاکستان میں جو جماعت, جو گروہ, جو کونسل اور جو متحدہ پلیٹ فارم شریعت بل کی حمایت میں تحریک چلائے گا, سپاہی صحابہ ہراول دستے کے طور پر اس کے رضاکار کا کام دے گی یا نہیں دے گی؟ شریعت بل کی منظوری شیعہ کی موت ہے. شیعہ کی ہم سمجھتے ہیں شیعہ کو کیا تکلیف ہے. پاکستان میں 3% شیعہ, تم اپنا علیحدہ پبلک لا مانتے ہو اور وہاں کے سنیوں کے لیے کوئی پبلک لا نہیں, 25% سنیوں کے لیے کوئی پبلک لا نہیں, اور یہاں اپنا علیحدہ پبلک لا مانتے ہو کہ ہمارے لیے علیحدہ عدالتیں بیٹھیں, علیحدہ قانون ہو. اس لیے تم نے شریعت بل مسترد کیا ہے. یاد رکھو شیعو, یہ پاکستان مسلمانوں کا پاکستان ہے, یہ تمہارے باپ کی جگیر نہیں ہے. آنے والا الیکشن پاکستان میں شیعہ سنی بنیاد پر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میری بات آپ غور سے سن رہے ہیں. آنے والا پاکستان کا الیکشن شیعہ سنی بنیاد پر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بلدیاتی الیکشن, ڈسٹرکٹ کونسل کا الیکشن, صوبائی الیکشن, قومی اسمبلی کا الیکشن, سینٹ کا الیکشن پاکستان میں شیعہ سنی بنیاد پر ہوگا. سپاہی صحابہ ہر گلی اور کوچے میں امت مسلمہ کو اتنا بیدار کر دے گی کہ کوئی صحابہ کا دشمن اسمبلیوں میں نہیں جا سکے. آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ اس کے لیے کوشش کریں گے؟ شیعہ کو ووٹ دیں گے؟ جو شیعہ کو ووٹ نہیں دے گا ہاتھ کھڑا کرے, دونوں ہاتھ. نہ ووٹ میں کیا الیکشن کرانا ہے؟ توجہ ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ پاکستان کا آئندہ الیکشن شیعہ سنی بنیاد پر ہوگا. پیپل پارٹی شیعہ کو ٹکٹ دے گی,
تو سپاہی صحابہ پیپل پارٹی سے لڑائی لڑے گی، اور اسلامی اتحاد ٹکٹ دے گا تو اسلامی اتحاد سے جنگ لڑے گی۔ سپاہی صحابہ شیعہ کی مخالفت میں پورے پاکستان کے ہر شہر میں شیعہ کو ہرانے کے لیے مرکزی کردار ادا کریں۔ آپ اس کے لیے ہمارے ساتھ ہیں؟ اس لیے میں اسلامی اتحاد کے صدر نواز شریف سے، میاں نواز شریف سے کہنا چاہتا ہوں کہ شیعہ کے چنگل سے اپنی جان چھڑاؤ، شیعہ کے چنگل سے اپنی جان، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو ہمیں تمہارا مقابلہ کرنا پڑے۔ یہ میری بات آج یاد رکھے۔ یہ جو 10-15 پنجاب اسمبلی کے شیعہ ممبر تمہارے ارد گرد ہیں، جس کی وجہ سے تم ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہو، میاں صاحب جب سیلاب آئے گا یہ تمہارا ساتھ نہیں دے سکیں گے۔ کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا، کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا۔ اور ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے، اور موجوں سے کھیلنے والے یوں بھی اشارہ کرتے ہیں، طوفان ہی ابھارا کرتے ہیں، طوفان ہی ڈبویا کرتے ہیں۔ اور آپ نے ایک اور بھی دعا کرنی۔ کراچی اور حیدرآباد میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے کہ نہیں؟ حیدرآباد میں 30 عورتیں سر پر قرآن اٹھا کر بازاروں میں آئیں تو پولیس کے درندوں نے ان قرآن اٹھانے والی عورتوں پر گولیاں چلائیں اور 30 کی 30 عورتیں شہید ہو گئیں، قرآن زمین پر گر پڑے۔ یہ پاکستان ہے، اس کی زمین پھٹ کیوں نہیں گئی؟ اس کا آسمان پھٹ کیوں نہیں گیا؟ اور اس کے بعد غلام اسحاق بابا، کھنڈا بابا، تیرا بابا کھنڈ ہے، ہر دیگ وچ فٹ ہے، ہر دیگ دا چمچا۔ کراچی جاتا ہے، سٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں بیٹھ کر پریس کانفرنس کرتا ہے، لوگ چیخیں مارنے لگے کہ آؤ حیدرآباد کی لاشوں کو دیکھو، آئے بیوہ عورتوں کے اجڑتے ہوئے سہاگوں کو دیکھو، لیکن یہ کھنڈا بابا وہاں بیٹھا رہا۔ ہمارے قائد مولانا حق نواز نے 15-16 فروری کو اس کو خط لکھا کہ میرے قتل کے لیے 25 فروری مقرر ہو چکی ہے، لیکن یہ اتنا بے حس بابا نکلا کہ اس نے وہاں بھی بزدلی کا مظاہرہ کیا۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ بغیرتی ہے یا نہیں ہے؟ بہاولپور میں چڑیا گھر ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ اگر ہمیں کبھی موقع ملا اس بابے کو یا تمہارے چڑیا گھر میں رکھیں گے یا لاہور کے چڑیا گھر میں رکھیں گے یا نہیں؟ یہ ہے چڑیا گھر کے لائق، یہ بابا اسحاق چڑیا گھر کے لائق ہے یا نہیں؟ چڑیا گھر جدو بابا اسحاق تو چڑیا گھر ہوئے گا پھر منظر بڑا عجیب ہونا ہے، ٹکٹ بھی تیرا بڑا لگنا ہے، مہنگا ٹکٹ لگانا چاہیے۔ یہ بڑا کھنڈ ہے، کھنڈا بابا، اس کو کوئی حس نہیں، کوئی غیرت نہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی ایمان نہیں۔ مجھے ایک بات کا بڑا افسوس ہے کہ یہاں ڈویژن بہاولپور میں ایک ضلع ہے رحیم یار خان۔ رحیم یار خان میں انجمن سپاہی صحابہ کے صدر ملک اسحاق کو گرفتار کیا گیا ہے، اور چونکہ وہاں کا ڈپٹی کمشنر شیعہ ہے اور شیعہ بھی کوئی خمینی کی نسل کا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ خمینی کی نسل کا ہے نا، اور جب اس کو موقع ملتا ہے وہ سپاہی صحابہ کو کرش کرتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ ڈپٹی کمشنر میرے ضلع فیصل آباد میں ضرور آئے، ٹھیک ہے نا، یا جنگ میں آئے، ٹھیک ہے؟ یہ دعا کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تاکہ ہم اس کو بتائیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے کیسے نہیں مانتے۔ پہلے دن جوارش پاپوش کھلائیں گے، نہیں سمجھتے آپ؟ جوارش پاپوش کسے کہتے ہیں؟ نہیں جانتے؟ جوارش کھلانی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ رحیم یار خان کے ڈپٹی کمشنر صاحب، غیرت کرو، عقل کے ناخن لو۔ ملک اسحاق سپاہی صحابہ کی متاع ہے، اگر اس کا کچھ نقصان ہو گیا ہم تمہاری جڑوں سے ملک اسحاق نکال لیں گے۔ تمہیں بھول ہے، ہماری نرمی کا فائدہ مت اٹھاؤ۔ میں بہاولپور کے کمشنر سے کہتا ہوں کہ ملک اسحاق کے بارے میں
مداخلت خود کرو اور اس کے خلاف جھوٹا پرچہ خارج کرو. اگر اس کے خلاف کوئی پرچہ آپ نے بنایا ہے، آپ کی تفتیش میں صحیح پرچہ ہے، تو میرٹ پر اس کی تحقیق کرو. چھوٹے چھوٹے پرچوں پر 14 دن کا ریمانڈ، 10 دن کا ریمانڈ لے کر اپنے ظلم اور بربریت کا اس کو نشانہ بناتے ہو. ہمیں مجبور مت کرو کہ ہم تمہارے خلاف کوئی سخت اقدام اٹھائیں. ٹھیک ہے؟ میں اس اجتماع سے کی وساطت سے کمشنر اور ڈی آئی جی سے کہتا ہوں کہ ملک اسحاق کو فی الفور رہا کیا جائے. آپ کو یہ مطالبہ منظور ہے؟ جن کو منظور ہے ہاتھ کھڑا. مولانا کبریا صاحب، مولانا غلام کبریا ممتاز عالم دین سرپرست رحیم یار خان، وہ بھی جیل میں ہیں. یہاں سے آرڈر پہنچا، انہوں نے 3 دن تک دبائے رکھا اور 3 دنوں کے بعد غلط. اور ہمیں معلوم ہوا کہ ڈی آئی جی کا یہاں سے آرڈر وہاں پہنچا اور 3 دن تک وہ آرڈر دبائے رکھا اور اس کے بعد جا کر اس آرڈر پر بعد میں عمل کیا گیا. اپنی طرف سے لکھا. اور اس کے علاوہ ملک اسحاق اور مولانا غلام کبریا، ان دونوں کی رہائی کے لیے ڈی آئی جی اور کمشنر کو فی الفور مداخلت کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ جن کو یہ مطالبہ منظور ہے ہاتھ کھڑا کر. انجمن سپاہی صحابہ نے پاکستان کے ہر شعبے میں مولانا حق نواز شہید کا پیغام پہنچانے کے لیے سپاہی صحابہ قائم کی ہے. سب سے پہلے سپاہی صحابہ اسٹوڈنٹس پاکستان کے نام پر ایک علیحدہ فورم قائم کیا گیا ہے، جس کے کنوینر عمر فاروق گورنمنٹ ڈگری کالج جنگ کے طالب علم ہیں، مرکزی کنوینر ہیں. میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے طالب علم سکولوں یونیورسٹیوں کے یہاں موجود ہیں وہ سپاہی صحابہ اسٹوڈنٹس قائم کر کے اس میں شمولیت کا اعلان کریں اور اس کی شاخیں علیحدہ بنائیں. جو یہاں اسٹوڈنٹس ہیں ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ کھڑا کر کے اللہ کے گھر میں وعدہ کریں کہ ہم سپاہی صحابہ کے یونٹ بنائیں گے اور اپنے اپنے تعلیمی اداروں میں کام کریں گے. اونچا اونچا ہاتھ کریں. اور اس کے علاوہ سپاہی صحابہ اساتذہ پاکستان کے نام پر ہم نے سکول ٹیچروں اور کالج کے اساتذہ کی ایک یونین بنائی ہے جس کا نام ہے سپاہی صحابہ اساتذہ پاکستان. میں سکول ٹیچروں سے اور مدارس کے اساتذہ سے درخواست کروں گا کہ سپاہی صحابہ اساتذہ پاکستان قائم کریں اور اس میں شمولیت اختیار کر کے اپنے تعلیمی اداروں میں مولانا حق نواز شہید کا مشن عام کریں. آپ کو یہ مطالبہ منظور ہے؟ جو سکول ٹیچر ہے ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ. مدرسے کے اساتذہ ہیں. اور اس کے بعد 1 سال تک ان دونوں یونٹوں کے قیام کے بعد سپاہی صحابہ ریلوے، سپاہی صحابہ بینکنگ اور سپاہی صحابہ پی آئی اے، سپاہی صحابہ تاجر اور ہر محکمے میں سپاہی صحابہ قائم کی جائے گی تاکہ پاکستان کے ہر شہر سے، ہر محکمے سے، ہر ادارے سے، ہر سوسائٹی سے، ہر ڈپارٹمنٹ سے مولانا حق نواز کے شہید کے مشن کی آواز گونجے اور شیعہ کے کفر کو ہر سوسائٹی میں عام کیا جائے. کیا آپ سپاہی صحابہ کے اس پروگرام کے ساتھ ہیں؟ جو ساتھ ہیں ہاتھ کھڑا کریں. اور اس کے علاوہ ہم نے سپاہی صحابہ کے لیے مجلس شورا قائم کی ہے. انجمن سپاہی صحابہ کا ایک ترجمان رسالہ ماہنامہ خلافت راشدہ جاری کیا ہے. سپاہی صحابہ کے چاروں صوبوں کی باڈیاں مکمل کی گئی ہیں. آپ سے درخواست ہے اپنے اپنے علاقوں میں یونٹ بنائیں، مرکزی دفتر کو ان یونٹوں سے آگاہ کریں، گھر گھر میں مولانا حق نواز کا پیغام پہنچائیں. آپ اس کے لیے ہمارے ساتھ ہیں؟ جو ساتھ ہیں پھر آخر میں عہد کریں اللہ کے گھر میں دونوں ہاتھ کھڑا کر کے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.